الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر اس قدر احسانات ہیں کہ نہ تو ان احسانات کا شمار کیا جا سکتا ہے، نہ ان حقوق کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر انسان جتنا زیادہ سے زیادہ درود شریف میں لگا رہے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حق کی ادائیگی پر بھی اتنے انعامات فرما دیے۔ سب سے بڑا انعام کہ جو درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اس کے فرشتے بھی اس بندے پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ فرشتوں کی رحمت ان کی دعا اور ان کی استغفار ہے اس بندے کے لیے، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اور جو درود پڑھا جاتا ہے وہ خود بھی اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر تمہارے لیے پلصراط پر نور کا باعث ہوگا۔ پلصراط وہ مقام ہے جس میں سے ہر نیک و بد نے گزرنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، نیک ہے، بد ہے، ہر ایک نے اس میں سے گزرنا ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پر آنا ہے، اس پر گزرنا ہے، وہاں پہنچنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مومنین ہیں، نیک ہیں، ہم ان کو نجات دے دیں گے، اور ظالم اس میں سے جہنم میں گر جائیں گے۔ اس پلصراط کے اوپر جو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس پر جن روشنیوں کی ضرورت ہے وہ اعمال کی روشنیاں ہیں، اور اس میں سے ایک روشنی درود شریف کی روشنی ہے کہ جو بندہ دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نور کو جمع کر دیں گے اور اسے پلصراط پر عطا فرمائیں گے، جس نور کی روشنی میں وہ ان اندھیروں سے گزرتے ہوئے جنت میں پہنچ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ 3 بندے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دے، دوسرا وہ شخص ہے جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹا ہے، اور وہ شہد کی طرح شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مکھن سے زیادہ نرم، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کی شاخیں تر موتیوں کی ہیں، اور تنے اس کے سونے کے ہیں، اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل وہی شخص کھا سکے گا جو کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ حوض کوثر پر ایسے حاضر ہوں گے کہ میں انہیں ان کی درود شریف کی کثرت کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ درود شریف بہت بڑا نور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہماری زبان ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی رہے۔ ہم اللہ سے یہ مانگیں، اور جو انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو دن میں ہزاروں نہیں لاکھوں دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کو
اس کے وقت کی چوڑائی میں برکت دے دیتے ہیں۔ ہم نے صرف وقت کی لمبائی دیکھی ہے کہ وقت گزر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت کی ایک چوڑائی ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ اس کا ایسا کام، ایسے اوراد اور ایسے وظائف جو ناممکن نظر آتے ہیں وہ ان کو پورا کر لیتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو دن میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو دن میں لاکھوں دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ کوئی 10,000، کوئی 20، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60، 70,000 تک بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا سعد بن سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے تنگ و دستی اور فقر و فاقے نے گھیر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی گھر میں داخل ہو، چاہے کوئی ہو نہ ہو، تو ایک دفعہ سلام کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرو۔ اس شخص نے اسی طرح عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا رزق دیا کہ پھر وہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن میں 500 دفعہ درود شریف پڑھا کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ آئے ہم اس درود شریف کی قدر کر لیں، خصوصاً اس مبارک مہینے میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ ہم اور خوشیاں تو بہت مناتے ہیں، لیکن ہم جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے تو ہماری زندگی کی خوشیاں بڑھیں گی، ہمارے دل کی خوشیاں بڑھیں گی، اور ہماری دنیا آخرت اچھی ہوگی، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نصیب ہوں گی، اور وہی دعائیں ہماری ہر طرح سے حفاظت کریں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائیں گے، وہ جتنے اعمال کرے گا تو ان سب اعمال میں آپ کا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔